دین میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں وہ عجیب ہیں کہ آنے والے ایمان میں کمزور ہوں گے، یہ ایمان میں ان کو سب سے زیادہ بلند کر دیتے۔ اب کمزور زیادہ ولایت رکھے اور طاقت والے نہ رکھے تو عقل میں نہیں بات آئے گی۔ وہ کہتے ہیں جو بات عقل میں نہیں آتی دین اس بات کو رد کر دیتا ہے، جو بات عقل میں نہیں آتی دین اسے تسلیم نہیں کرتا اور نہ تسلیم کرنے کا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے نا وہ عقل والوں کے لیے رکھا۔ ٹھیک ہے، تو دین کیا ہے؟ علم۔ دین کیا ہے؟ علم۔ علم کے بارے میں جب ہم قرآن حدیث سے پوچھیں گے علم کن کے لیے ہے؟ کہا عقل والوں کے لیے۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ کہا عقل والوں کے لیے۔ اب جب عقلی دلیلوں سے ہم ثابت کریں گے حقائقیں تو وہ عقل میں نہیں آئیں گی۔ جو کہیں گے یار جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ تو صرف غیب ہے۔ کیا ہے؟ غیب ہے۔ غیب پہ صرف ایمان رکھنا شرط ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ غیب کی پیروی کرنا شرط نہیں ہے۔ پیروی آپ نے اسی کی کرنی ہے جو عقل والا ہے، یعنی کہ دانا ہے۔ اب جب بزرگان دین عقل سے ہٹ کے بات کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات عقل میں نہ آئے۔ جو چیز عقل میں نہ آئے دین اس کو لازم نہیں کرتا ہر بندے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے۔ اب ایک ہے ہر بندے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ہر بندہ جو ہے وہ عقل والا بھی نہیں ہے۔ عقل والے تو علم والے ہیں۔ اب علم والوں سے ہم نے پوچھنا ہے، کیا پوچھنا؟ ہر بندے سے نہیں پوچھنا کہ یہ اس بات کی کوئی گواہی ہے، اس عقائد کا کوئی مطلب ہے، کوئی رہنمائی ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے مکھی کے پر کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ ہم نے اولیاء کی زندگی کی مثال دی، کیا دی؟ کہ فلاں کی زندگی ایسے تھی۔ جب ہم نے اولیاء اللہ کی مثال دے کے اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو سمجھایا تم یہ تراش کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے چونٹی سے مکی کے پر سے بھی تو مثالیں دے کے سمجھایا ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ دین اپنانے کے لیے اور سمجھ کر آگے بڑھنے کے لیے، یعنی کہ اس بات کی تُو نے پیروی نہیں کرنی، پیروی تو نے اللہ رسول کی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ یہ تیرا شعور بیدار کرنے کے لیے تمہیں ایک اولیاء اللہ کی مثال دی گئی تھی، حقائق سنائی گئی تھی، تاکہ تیرے اندر تجسد پیدا ہو کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حیرت میں تجھے ہم نے ڈال دیا۔ جب ہم نے تجھے حیرت میں ڈال دیا تو تو اس کی تلاش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تلاش۔ اب تو تلاش نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو تجھے کیسے پتا چلے گا کہ فلانے نے جو حقائق بیان کی اس کا کوئی زندگی سے تعلق ہے؟ اگر اس کا زندگی سے تعلق ہے تو وہ حقائق حق ہے۔ جس طرح چونٹی کا مکھی کے پر کا اس کی زندگی سے تعلق ہے، یعنی جو نفس کی زندگی ہے اس نفس سے تو مثال دے سکتا ہے سمجھانے کے لیے، دوسروں کو
تو ہر نفس اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اور پیدائش اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ پیدائش۔ جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اس طرح کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہر پیدائش کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہوں گے، مگر جس طرح اللہ نے پیدا کیا اس طریقے سے کائنات میں کوئی چیز نہیں کس کو پیدا کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر خود سے پیدائش کرنا ممکن نہیں ہے، تجھے پیدائش کے لیے سہارے لینے پڑیں گے، اللہ کو صرف بولنا پڑے گا تو ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے برابر کوئی مخلوق میں سے نہ آسمانوں یا زمینوں میں کوئی نہیں ہو سکتا پیدا کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں پیدا کرنے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم مثالیں دیں گے تو 50 سے دیں گے، جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے ہم کسی کی مثال نہیں دے سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو دین کی طرف بلا نہیں سکتے، تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب ہمیں علم ہوگا کہ بلانے کے لیے بھی، سمجھانے کے لیے بھی، اپنے قریب کرنے کے لیے بھی زندگی چاہیے، اور جس کو اللہ نے زندگی دی ہوگی اس کو زندگی سے مثال دیں گے کہ فلاں کی زندگی ایسے تھی، فلاں کی زندگی ایسے تھی۔ تو ہم پھر صوفیاء اکرام، عالم دین، اولیاء اکرام اور محدث اور شیخ کی مثالیں زندگی کی اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا، ایک جیسا نہیں کیا، ایک جیسا نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر انہوں نے مدد کی تو سب کی نہیں کی، اللہ سب کا مددگار ہے، وہ سب کے لیے جتنی اللہ نے انہیں طاقت دی، کیا دی؟ جتنی اللہ نے انہیں طاقت دی اسی حساب سے انہوں نے لوگوں کی مدد کی، جتنا کسی کو اللہ نے علم دیا اسی حساب سے انہوں نے رہنمائی کی۔ تو ان کے علم اور ان کی مدد کرنا جو اللہ نے پیدا کر کے لوگوں کی زندگیوں کو مدد کی طرف اشارے دیے کہ تمہیں زندگی میں نے دی ہے تو ایک سے دوسری کی مدد کر۔ اللہ زندگی سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے نہ کسی سے زندگی لی، ٹھیک ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا، نہ اس لیے وہ پیدائش میں بھی پاک رہے گا۔ اب اس کی پیدائش کی مثالیں تو ہے نہیں اس سے ہم تھے اللہ سے، میں جن جن کو اللہ نے پیدا کیا ان سے تو مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ فلاں اس طرح پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مثالیں دینے کے لیے بھی لازم ہے اس نفس کا پیدا ہو، جو نفس پیدا ہی نہیں ہوا ہم اس کی کیا زندگی بتائیں گے، اس نے کیسے زندگی گزاری، اس نے انعام والوں والے طریقے پہ زندگی گزاری ہے یا عذاب والوں، کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جو پیدا ہی نہیں ہوا نہ اس کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے۔ اللہ نے شرط رکھ دی جنت کی بھی اور جہنم کی بھی، پیدا ہو چاہے وہ 10 دن کے لیے پیدا ہوتا ہے چاہے 20 دن کے لیے پیدا۔ اب پیدائش میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ اس حالت میں یعنی کہ معصومیت جب تک وہ بولتا نہیں ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جنتی ہے، سفارش کر سکتا ہے، ماں باپ کی وہ سفارش کرے گا اور ان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، اللہ سے کہے گا میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔
لیے اللہ اس بچے کو دین کی وجہ سے یا اپنے کرم کی وجہ سے، جو اس نے اس کو زندگی نہیں دی مگر وہ زندگی کی سارے انعام اسے دے دے گا. تو زندگی کا انعام کیا ہے؟ زندگی کا نام ہے بخشوانا اور بخشے جانا. زندگی تمہیں اسی لیے دی کہ تو کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے، انعام کا ذریعہ بنے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، علم کا ذریعہ بنے، مدد کا ذریعہ بنے، تحفظ کا ذریعہ بنے، حصار کا ذریعہ بنے، عزت کے پاسداری کا ذریعہ بنے. تجھے بنا کے اللہ نے جو تم پر حکم کیے ہوئے ہیں ان کو جب تو فالو کرے گا تو تو جانے گا اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے، وہ کس کے لیے بنایا ہے. تحفظ کے لیے بنایا ہے تجھے، سلامتی کے لیے بنایا ہے تجھے. اللہ نے عزت کے لیے تجھے بنایا ہے، عزت کی پاسداری کے لیے تجھے بنایا ہے، شرم و حیا کے لیے تجھے بنایا ہے. یہ اللہ نے بنانے کے مقصد تمہیں بتائے. کس سے بتائے اس نے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ تجھے اپنی زندگی کو اور زندگی بنانے کو اور تجھے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور تجھے اپنی صحبت کو درست کرنے کے لیے تجھے اللہ رسول کے علموں سے فائدہ اٹھانا. تو ثابت ہوا انسان کو جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے؟ فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ بھلے کو، فلاح کو، نصیحت کو، پاکی کو، تحمل کو، صبر کو، استقامت کو اور اپنے عہد کی پاسداری کو. پھر تیرے پہ شرطیں رکھ دی. کیا رکھ دی؟ اور شرطیں کیوں رکھی؟ تاکہ تو باغی نہ ہو سکے. کیا نہ ہو سکے؟ باغی نہ ہو سکے. شرطیں تجھے اس لیے رکھ کر دی گئی اسلام میں، جسے شرع کہتے ہیں، تاکہ تو سرکش نہ ہو سکے، تو باغی نہ ہو سکے، تو اپنی سرکشی پر، اپنی خود مرضی پر اپنی زندگی نہ گزار سکے. کیونکہ تیری زندگی تیری مرضی سے تجھے نہیں ملی. اللہ نے تجھے تیری وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ تو اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ مجھے پیدا کر، مجھے پیدا. جب تجھے خبر ہی نہیں ہے اپنی زندگی کی کہ میں نے اللہ سے کیا پیدا ہونے کے لیے اللہ سے زندگی مانگی ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی تو مانگ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں مانگا. ثابت ہوا اللہ نے تو نظام زندگی پہلے ہی رکھا ہوا تھا پردے میں. نظام زندگی اللہ نے پہلے ہی پردے میں رکھا ہوا تھا. اب تجھ پہ لازم ہے کہ جہاں سے تیری زندگی یعنی کہ نظام زندگی پردے کے بعد بھی ہے اور پردے میں بھی ہے اور پردے سے اوپر بھی ہے. تمہیں ساری زندگیوں پر ایمان رکھنا ہے کہ ہاں پہلے میں کس شکل میں تھا، ماں کے پیٹ میں کس شکل میں تھا، اور زمین پر کس شکل میں ہوں، اور بڑھاپے میں کس شکل میں ہوں، اور مرنے کے بعد کس شکل میں ہوگا. تیری شکلیں بھی بدلیں گی. کیا بدلیں گی؟ تیری شکلیں بھی بدلیں گی. زندگی تیری، ٹھیک ہے، مگر تو خود اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پتہ چلا ہمیں اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے. اگر اختیار ہوتا تو ہم اپنی زندگی کو ایک جیسا ہی رکھتے، کبھی غم کی طرف نہ جاتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اختیار یہ اصول ہیں. کیا ہے؟ اختیار. اصول تیرے پاس ہو سکتے ہیں، اگر تم اصولوں کو اپناؤ تو لوگ کہیں گے یہ اصول والا آدمی ہے.
ایک ہے اصولوں پر اختیار رکھنا، ٹھیک ہے، وہ تیرے پاس۔ اس بنا پر ہم اولیاء کو کہتے ہیں با اختیار، کیونکہ وہ اصولوں سے ہٹ کے چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں انبیاء رسول با اختیار ہیں، اللہ نے انہیں اصول دیے، کیا دیے؟ ان اصولوں کے اختیار سے وہ با اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ جب تجھے ایک علم دے دیا جائے تو علم کا مقصد کیا ہے تجھے دینے کا؟ تاکہ تم اس علم سے فائدہ اٹھا سکو، ٹھیک ہے۔ اور فائدہ کب اٹھاؤ گے؟ جب تجھے اختیار دیا جائے گا کرنے کا۔ جب تجھے کرنے کا اختیار ہی نہ دیا جائے تو تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کر ہمیں اختیار بھی دیا، زندگی دے کر اختیار بھی دیا۔ ایک اختیار وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، ایک وہ ہے جس سے اللہ منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا اختیار؟ کہ اپنے نفس و شیطان کی مان کے نہ چلو، اس کے اختیار کو تو اپنا اختیار نہ سمجھ لینا، یعنی کہ شیطان کی طرح اپنی مرضی نہ کرنا۔ تو نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے۔ مان کے چلنا کب ہے؟ جب تو داخل ہو جائے اسلام میں، تو اسلام پھر تمہیں اختیار دے گا آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب تم درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تجھے اختیار کس چیز کا ملا؟ یہ بھی جاننا لازم کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے، تو اللہ ہمیں پھر کیسا اختیار دیتا ہے؟ ہر قسم کا اختیار نہیں دے گا۔ کیا نہیں دے گا؟ وہی اختیار دے گا جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ جو اختیار رکھتا ہے جن جن چیزوں پر، ان چیزوں پر تجھے سرداری عطا کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سرداری۔ اب سرداری تجھے کیوں دی؟ تاکہ تو لوگوں کو اللہ رسول کے فیصلے سنا سکے اور ان کی زندگیاں بدل سکے۔ تو سمجھو بدلنے کا بھی اختیار ہے، زندگیوں کو سنوارنے کا بھی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ بے آسروں بے مددگاروں کی مدد کرنے کا بھی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ بے دینوں کو دین کی طرف بلانے کا بھی اختیار ہے۔ یہ جتنے اختیار ہیں یہ اللہ تجھے دے کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہنا اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ میں اس کا بل نہیں، میں خود سے یہ اختیار نہیں رکھتا، میں خود سے یہ علم نہیں رکھتا، میں خود سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، میں خود سے کسی کو دین کی طرف نہیں بلا سکتا، یہ اللہ نے مجھے سونپا۔ اس لیے اللہ کے لیے میری عزت کرو، کیونکہ اللہ چاہتا ہی یہ ہے جس کو میں اپنی دولت دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں کہ جس کو نہیں ملی ہوئی وہ میری دولت سے واقف ہو جائے۔ تو یہ تو واقفیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تو نے کسی کی اگر مدد کی ہے تو وہ واقف ہو گیا کہ تیرے پاس مدد کرنے کی طاقت ہے۔ جب تو اپنے نفس سے واقف ہو جائے گا اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ ایک شرح یہ کہ تیرا نفس سے واقف ہونا ہی تیرے رب
کی تعریف ہے. کیوں تعریف ہے؟ کہ نفس کو پیدا ہی اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ثابت ہوا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اگر پیدا نہ کرتا. پیدا کر کے اللہ نے پھر مختلف نفسوں کو طاقتیں عطا فرمائی. ان طاقتوں سے جب انسان کام لیتا اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ خود مختاری. اگر تیرے پاس طاقت ہی نہ ہو میں تجھے ساری زندگی خود مختار نہیں بناؤں گا. کیوں نہیں بناؤں گا؟ مجھے ڈر لگے گا. جیسے انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی کو سکھا نہیں دیتا، قابل بنا نہیں دیتا، اسے خود مختاری نہیں دیتا. جب یہ عام انسان کی یہ سوچ ہے تو اللہ تو ہے سب سے بڑا. وہ کیسے کسی کو بن سکھائے، بن بتائے، بن طاقت دیے، بن نور دیے، نور دینے کا حکم دے گا کہ جاؤ دوسروں کو دو. اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ پہلے عطا کیا، پھر بانٹنے لگے، پھر اعلان کرنے لگے، پھر بلانے لگے، پھر عدل سمجھانے لگے، پھر باقی کے درجے بتانے لگے. جب تک قرب نہیں ملا، یعنی کہ پردے میں قرب تھا، اعلان نہیں کیا گیا، تب تک آپ کسی کو نہیں بلا، کسی کو نہیں سمجھا، کسی کو نہیں بچا. جب اللہ نے طاقت دی، کیا دی؟ کون سی طاقت؟ نبوت اور رسالت کی، یعنی کہ وحی کی طاقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تو پھر وحی کے بارے میں بتا دیا، پھر بتایا. اسی طرح صوفیاء اکرام کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو بتائیں گے نا. جس طرح انبیاء اکرام کو ملتی تھی تو بتاتے تھے، مگر سب ایمان نہیں لاتے. اس طرح سب اولیاء کو بھی مانیں گے نہیں، مگر بتائیں گے صحیح ہو. ٹھیک ہے کہ مجھے اللہ نے یہ چیز دی ہے. مگر آج بھی اللہ مجھے دے کر بھی میرا حاکم ہے، میں مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا. واہ، یہ ہے اسلام کے اصل شرح. کافی ہم تو کہتے ہیں انبیاء، رسول، اولیاء جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں اس کو جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے ان کی پسند پھر میری ہوتی ہے. جب ہم معرفت یعنی روحانیت کے پس پردہ علم سے واقف ہوں گے، چاہت اور محبت سے واقف ہوں گے، ان کی محبت میری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم مانیں گے نا کہ یہ پیر، اولیاء، انبیاء اور رسول کی بخشش جو اللہ نے انہیں عطا کی ہوئی ہے وہ محبت ہے اور چاہت ہے. مگر محبت اور چاہت میں سچا ہونا، کیا ہونا؟ پھر شرط کیا رکھی؟ سچا ہونا. اگر تو واقعی ان سے محبت کرتا ہے تو تو ان کی حیا بھی کرے گا، تو ان کے علم پہ عمل بھی کرے گا، تو ان کی پیروی بھی، تو ان کی اتباع بھی، اور تم ان پر جان اور مال بھی لٹاؤ گے. شرط رکھ دیں. کیا؟ محبت کی بھی شرط ہے، چاہت کی بھی شرط ہے. اگر ہم کہیں ہم نے محبت ہے اللہ کی اور رسول کی، چاہت ہے اللہ کی رسول کی، مگر کردار ہمارے نہ صحیح ہو تو ہم محبت میں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو جو اصل کردار ہے. محبت تیرے کردار بدل دے گی.
یعنی زندگی کو بدلنے کے لیے محبت اور چاہت ہونا لازم ہے. جب تیرے اندر محبت بھی ہے چاہت بھی ہے تو پھر تیری زندگی کیوں نہیں بدلی؟ زندگی بدلنے کے لیے ہی تو اللہ نے تجھے محبت اور چاہت دی تھی. تو محبت اور چاہت کا تجھے مقصد معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ زندگی کا مقصد تجھے معلوم ہونا چاہیے، علم کا مقصد تجھے معلوم ہونا چاہیے، اسی طرح محبت اور چاہت کا بھی مقصد تجھے معلوم ہے. تو محبت اور چاہت تو رکھتا ہے مگر اس کا مقصد نہیں تمہیں معلوم، تو ایسی محبت اور چاہت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی تو جانور ہے، ٹھیک ہے، جانور کو اللہ کے رسول سے جانور بھی محبت کرتے تھے مگر وہ پیروکار نہیں تھے، وہ جانے قربان نہیں، وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے. تو ہم جب دین میں پڑھیں گے تو محبت تو پہاڑ اور پتھر بھی آپ سے کرتے ہیں. محبت اور زمین بھی آپ سے کرتے تھے مگر یہ محبت ساتھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ گواہی ہے. تیری محبت کی گواہی کا ہونا ساتھ ہونا ہے، یعنی قرب والا. اگر تیرے دل میں محبت اور چاہت ہے اللہ رسول کی تو تو نے اللہ رسول کے قرب کے طریقے کیوں نہیں اپنائے؟ جانوروں کو طریقے نہیں معلوم مگر جانوروں کو محبت معلوم، کیونکہ اللہ نے جانوروں کو علم نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، بنا علم اگر تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے ہم مانیں گے محبت ہے مگر وہ محبت تمہاری بنا علم پیروی والی یعنی کہ ہدایت والی نہیں ہوگی، ایک نفس یعنی کہ جانور والی ہوگی. یہ بھی جاننا ہے کہ محبت اگر واقعی تجھے اللہ رسول سے ہے تو اللہ رسول نے جو انہیں نوری کتاب دی، نور دیا، جس کی وجہ وہی ہے یعنی کہ وہی عطا کی، وہ وہی کا تو پیروکار کیوں نہیں بنا؟ شرط ہوئی کہ نفسی محبت اور ایمانی محبت میں فرق بتانا ہوتا ہے. نفسی محبت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. ایمانی محبت کو نور کہتے ہیں، یعنی کہ تو نے نور کیوں نہیں حاصل کیا؟ اور نور تجھے کیسے ملے گا جب تو اللہ کا قرآن پڑھے گا؟ تو تجھے نور حاصل کرنے کے قرآن طریقے بتائے. اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو گے تو تجھے طریقے پتہ چلیں گے کہ اللہ نے میرے دل میں جو محبت رکھی تھی، جو نبی کی چاہت رکھی ہے، وہ اس لیے رکھی ہے کہ یہ میں وہی کو اپنا کر اللہ کے نبی کے سینے کے قریب ہو جاؤں. تو یہ نبی کے سینے کا ہے. اس لیے جب ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں تو اگر معرفت روحانیت نور حق سے اگر ہم گمان بنا کر قرآن کو سینے سے لگائیں تو یقیناً وہ قرآن سینہ جو ہے وہ نبی کا سینہ ہے. یہ تمہارے یقینوں کی بدولت ہے. اب یقین کا تیرا درجہ کیا بنتا ہے کہ یہ نسبت کس سے بنتا ہے؟ یہ کس سے نسبت؟ اب اسے ہم کتاب سمجھ کے علم کی پڑھے تو اور ہے، نبی کے سینہ سمجھ کے پڑھے تو اور ہے، نبی کے سینے کا نور سمجھ کے پڑھے تو اور ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انبیاء کی حالات زندگی کے لیے پڑھے تو اور ہے، اگر نبیوں سے نعرہ اٹھانے کے لیے پڑھے تو قرآن تجھے اور علم دے گا.
اگر معرفت یعنی کہ اپنا سینہ عرش الہی بنانے کے لیے پڑھے تو قرآن تجھے اور عمل بتائے گا. اگر ولایت کے لیے، صبر اور سلامتی کے لیے، پاکی اور حیا کے لیے، توکل اور صبر کے لیے پڑھے تو اللہ تجھے اور طریقے بتائے گا. اب پڑھنے والے کا گمان کیسا ہے، وہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی کے سینے سے سینہ لگا کے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن ہے. ٹھیک ہے، یہ سینے کا نبی کے سینے کا. مگر سینے کا علم کس کو کہتے ہیں؟ نور کو کہتے ہیں. اگر وہ نور حاصل کرے تو سینے کا علم. ٹھیک ہے، اس لیے جب صوفیاء کرام کو علم سے معلوم ہوا کہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے سینے میں، تو کہا وہ محبت ہوگی تو پیدا ہوگا، محبت ہوگی تو پیدا ہوگا. مگر جانوں میں محبت ہے مگر ان میں نور نہیں پیدا ہو سکتا. کیا ہو سکتا؟ جانوں میں محبت تو ہے مگر ان میں نور نہیں پیدا ہو سکتا، نہ ان کے دل میں اور نہ ان کے سینے میں. اگر تیرے دل میں بھی محبت ہے اور نور نہیں پیدا ہو رہا تو تو بھی جانور کی طرح سے. نور کا پیدا ہونا اور دل میں نور ہونا ہی ایمان نور سلامتی حیات جاویدہ ہے. اس لیے اللہ نے جانور کو حیات جاویدہ نہیں عطا کی، کیونکہ ان کے دل میں محبت تو ہے، نور نہیں. محبت تو ہے، نور نہیں ہے. مرنے کی بعد کی زندگی جس کو جنت کی زندگی کہتے ہیں یا جہنم کی زندگی بے نوروں کے لیے ہے اور جنت کی زندگی نور والوں کے لیے. وہاں علم کام نہیں آئے گا، وہاں نماز کام نہیں آئے گی، وہاں ذکر کام نہیں آئے گا. وہ نماز، وہ ذکر، وہ عبادت، وہ روزہ نور بنا ہوگا، نور کی صورت میں تیرا مددگار ہوگا. صورت بدل دی جائے گی، یہاں علم کی صورت میں مددگار، ٹھیک ہے، وہاں نور کی صورت. ٹھیک ہے، تو مددوں کے طریقے لادا لکھ دیے. کبھی اللہ تعالیٰ نفس کے ذریعے تیری مدد کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نور سے تیری مدد کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے تیری مدد کرواتا ہے اور کبھی ولیوں سے. یہ اللہ کی تعریف ہے، وہ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے خود مختاری دے کر بھی اللہ ہی خود مختار ہے. اگر انبیاء رسولوں کو خود مختاری دے رہا ہے تو اس خود مختاری کے باوجود اللہ خود مختار ہے، کیونکہ ان انبیاء کو جو خود مختاری ملی وہ اصولوں سے ملی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اسے طاقت کے اصول بتائے گے کہ تم نے یہاں طاقت استعمال کرنی ہے، یہاں عجزی اختیار کرنی ہے، یہاں حکمت اختیار کرنی ہے. ہر جگہ جلال دکھا، یعنی کہ انبیاء کو علم دے کر، ٹھیک ہے، طاقت کے استعمال کے طریقے بتائے. ٹھیک ہے، خود مختاری کے طریقے بتائے. کیا دے کر؟ علم. اور اللہ علم سے بھی زیادہ خود مختار ہے. تو جس سے چاہے علم لے بھی لیتا ہے، جسے چاہے دے بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے،
مگر اللہ کو علم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ پہ علم کے ذریعے خود مختاری کا بیان کرنا اور انبیاء پہ جائز ہے مگر اللہ پہ جائز ہے۔ اللہ بغیر علم کے بھی خود مختار ہے، مگر انبیاء علم کے بغیر خود مختار نہیں ہیں، یہ فرق ہے۔ اس لیے توحید کی خود مختاری کا جب ذکر ہم کریں گے تو وہ علم کے بغیر بھی خود مختار ہے وحدہ لا شریک لہ، مگر کوئی رسول اور انبیاء علم کے بغیر خود مختار نہیں ہے، اور انہیں خود مختاری بھی اتنی تھی جتنا انہیں علم دیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ فیصلہ کرنے کی ایک فیصلہ کرنے کی اجازت والا ہے اور ایک کو اجازت نہیں چاہیے۔ جس کو اجازت نہیں چاہیے وہ اللہ ہے، اور جسے اجازت چاہیے وہ رسول اور نبی ہے۔ اس لیے وہ انتظار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آج نہیں بشارت ہوگی تو کل ہوگی، مگر اللہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر کسی کو سن رہا ہے، وہ ہر کسی کے قریب ہے لبوں سے۔ تو انتظار تو وہ کرتا ہے نا جسے نظر نہ آ رہا ہو، جو اپنے آپ کو دور سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انسان انبیاء رسول کے لیے فاصلے رکھیں کہ کون کتنا میرے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اللہ کے لیے ہم کوئی فاصلہ نہیں رکھ سکتے، وہ فاصلوں سے مبرا ہے، ہر جگہ ہے، جہاں چاہے اپنا دیدار کروا دے، یعنی کہ نور کی تجلی دے دے، مگر اس نے علم میں نور کی تجلیوں کی بھی حدیں باندھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے علم والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا جب وہ علم سے حدوں کو جان جائے گا کہ اتنی حد ہے، اس سے آگے بڑھنا اسلام سے خارج ہونے کی قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو محبت میں بھی حدیں باندھی، عدل میں بھی حدیں باندھی، یعنی کہ مرضی نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ مرضی نہیں کر سکتا۔ اب جب ہمیں سارے علم دے دیے، اختیار بھی دے دیے، اور پھر بھی کہا تم مرضی نہیں کر سکتا، کیونکہ مرضی کرنے والا علم والا نہیں ہوتا، اور علم والا مرضی نہیں کرتا، اس کی مرضی اللہ ہے۔ کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی تو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ فیصلے خود نہیں کرتے، ان کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کا عدل اللہ کا عدل ہے، کیونکہ اللہ نے ہی تو ان کو عدل کرنا سکھایا ہے، یہ خود سے عدل کو نہیں جانتے۔ اس لیے پھر معرفت پہ جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں محمد کا ہاتھ ہی تو خدا کا ہاتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہی تو اللہ کا عدل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی ہی تو اللہ کی پاکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی تو اللہ کا علم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہی اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی تو اللہ کا راستہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت ہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ جب علم حق سے جب ہم حقیقت معرفت حق کو جانیں گے تو ہمیں سراپائے ہدایت حق کے نور سلامتی شان بقائے صدائے زندگی اختیار حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئے گا، مگر وہ اختیار کس نے دیا؟ کہا اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ کے اختیار
سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار والے ہیں، اللہ کی بخشش سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشش والے ہیں، اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں، اور اللہ کی پاکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکی والے ہیں، اور اللہ کے عدل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل والے ہیں۔ تو جب ساری چیزیں اللہ کی ہی تعریف ہیں تو ہم محمد کی تعریف کیوں نہیں کریں؟ جب ہمیں پتہ چل جائے گا علم ہمیں کیا بتا رہا ہے، ساری تعریفیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، کیا کرتے ہیں؟ کا رسول اور محبوب بنا دیا، سب تعریفوں کا مالک بنا دیا، خود سے نہیں بنا، اللہ نے بنایا، اور جس کو اللہ تعریف والا بنائے گا اس کی تعریف سے وہی دل اپنا ہٹائے گا جس دل میں نور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ بانٹا گیا اپنے دوست ولیوں میں، صحابہ میں، مگر سب سے زیادہ کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں، اور نہ کبھی زندگی میں اور نہ کبھی قیامت تک۔ اختیار کل بے حق ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار، یعنی کہ جو اللہ کا اختیار ہے وہ نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے اختیار سے تیری دلیل کے ذریعے واقف ہو جائیں۔ تو اللہ کے اختیاروں سے واقف ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا۔ اللہ کے نور سے واقف ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور دیا۔ تو کس کے لیے دیا؟ تاکہ تم اللہ کی وحدانیت، اللہ کے علم پر شک نہ کرو۔ شک کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ دیا، شک نہ تیرے اندر۔ کس بنا پر؟ جب تو نبی پہ ایمان لیا کہ نبی وہی دیتا ہے جس کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہے، اور جس کا نہیں دیا وہ دیتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ کس کا اختیار نہیں دیا؟ کہا جہنم کا نہیں دیا، یہ دیتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کا کس کو دیا؟ کہا تمہارے نفس اور ابلیس کو، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اس کا اختیار ہے، اور یہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا، اس کو ہی اختیار ہے۔ تو جب ہم جانیں گے تو انسان کے بارے میں جب ہم جانیں گے کہ انسان وہی طاقت استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے، اور جو اس کے پاس نہیں ہوتی وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو بتا دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی طاقت ہے؟ تمہیں جنت کی طرف بلانے والا اور جنتی بنانے والا۔ اور ابلیس اور اس کے دوستوں کے پاس کون سی طاقت ہے؟ تمہیں جہنم میں لے جانے اور جہنم کی طرف بلانے کے لیے۔ اللہ کی بھی طاقت دیکھ لے اور ابلیس کی بھی طاقت دیکھ لے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے بھی ابلیس کو دی اور اللہ نے ہی اپنے دوستوں کو دی۔ دینے والا ایک ہے مگر لینے والے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں فرق کرنا۔ ایک تمہیں دے رہا ہے مگر اللہ سے کیسے ہی وہ لے کر دے رہا ہے، مگر اس سے لوگے تو کفر ہو جائے گا، یعنی کہ ابلیس۔ اور ایک تمہیں دے رہا ہے وہ بھی اللہ سے ہی لے کر دے رہا ہے، مگر اس سے لوگے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے، اس لیے کہا دیکھ کے لینا، کہیں تو شیطان کی مدد تو نہیں لے رہا۔
جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مدد مانگے گا تو تیرا ایمان ہے کہ اللہ نبی کی مدد کو ہی اپنی مدد کہہ رہا ہے، نبی کے علم کو ہی اپنا علم کہہ رہا ہے، نبی کے نور کو ہی اپنا نور کہہ رہا ہے، نبی کے راستے کو ہی اپنا راستہ کہہ رہا ہے، اور نبی کے فرمان کو ہی اپنا فرمان کہہ رہا ہے، اور نبی کی رضا کو ہی اپنی رضا کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ تو فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر جب شیطان کی طرف آؤ گے تو کہتا ہے میرا دشمن کو بھی کس نے طاقت زندگی اختیار دیا؟ جب دشمن کی طاقت زندگی اور اختیار ہم پڑھیں گے تو اس نے بھی اللہ سے ہی لیا ہے، اس نے بھی اللہ سے لیا، مگر ایک کا مقصد لینے کا کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور جہنم کی طرف لے جاؤں گا، اور ایک کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت دینی، میں انہیں بخش دوں گا جب وہ معافی مانگے۔ تو دونوں ہی نفس ہیں، ایک آگ سے بنا ایک مٹی سے، دونوں کو دینے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ ایک ہی رب ہے، وحدہ لا شریک۔ جب ہم جانیں گے کہ ہم ایک کے ماننے والے ہیں تو اس ایک کو تو مانتا ابلیس بھی ہے، مانتا ابلیس بھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ابلیس کا بھی ایمان ہے، مگر اللہ کی محبت اور محبوبیت کو ابلیس نہیں مانتا، یعنی جس کو اس نے محبت میں بنایا، ٹھیک ہے، کس کی محبت میں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے اسے اپنی تعریف کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو تعریف سے، اللہ کی تعریف سے شیطان اسے کبھی نہ روکتا، آدم کی تعریف کروانا بھی شرط تھا وہاں، ٹھیک ہے، آدم کی تعریف، وہ آدم کی تعریف کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، کی تعریف کی وجہ سے، آدم کی اپنی تعریف کی وجہ سے اللہ نے ظاہر ہی نہیں کی، ابلیس کیا، کیوں نہیں کی ظاہر؟ اللہ کی تو تعریف کو وہ مانتا ہے، اس نے کہا یہ تم سے زیادہ تعریف والا، اس کا اس نے کہا، یہ تو نہیں کہا کہ میں تعریف والا ہوں، اس کا تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کس کو کہا؟ اسی وجہ سے توحید اور تعریف میں جب ہم فرق رکھیں گے تو وحدہ لا شریک اللہ ہی ہے، مگر تعریف میں آدم بھی ہے تعریف والا اور اللہ بھی ہے تعریف والا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ نے اسے اپنے اسموں سے، کس سے؟ دو کر اسم دے کر اسے تعریف والا بنایا، اس کی مٹی تعریف والی نہیں ہے، جس سے اللہ نے اس مٹی کو دھویا، جس سے اللہ نے اس مٹی کو بنایا وہ تعریف ہے، وہ مٹی کو دیکھتا رہا، کیا؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مٹی سے ہم سب بنے، انہیں مٹی نظر آتی رہی اس لیے ان میں محبت نہ پیدا، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اسی کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی مٹی سے ابلیس کو محبت نہیں تھی، اسے محبت اپنی آگ سے تھی جس سے وہ بنا، تو وہ اپنی محبت میں اندھا تھا، وہ اپنی محبت کی تعریف کرنے لگ گیا، یعنی کہ آگ کی،
بہت سے لوگ ہیں اپنی ہی رائے کی، اپنی ہی سوچ کی، اپنی ہی طاقت کی اور اپنی محبت، یعنی کہ جس طرح وہ کر رہا ہے اسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس کو بھی اندھا پن کے، ٹھیک ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جس طرح محبت کی وہ محبت اور ہے، وہ بھی محبت، جس طرح عیسیٰ سے محبت کی وہ بھی محبت ہے، طریقے علیحدہ ہے۔ ابراہیم سے محبت کی وہ بھی محبت، اسماعیل سے محبت کی وہ بھی محبت، طریقے علیحدہ ہے۔ مگر جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اس طرح 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے کسی سے محبت نہیں کی، مگر محبت ان سے بھی کی ہے نا۔ محبت کا انکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، محبت کا انکار نہیں کرنا۔ محبت اللہ اسی لیے کہتا ہے میں سب سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انسان کو کہا تو بھی میری ہی وجہ سے، کیا میری وجہ سے محبت کرنا۔ اب یہ جملہ اللہ کے لیے محبت کرنا، کیا کرنا، کیوں کہا گیا؟ تاکہ محبت میں تم شرک نہ لے آؤ، کیا نہ لے آؤ، بس کہ ہم یا فلاں کو فلاں وجہ کے سے محبت کرتے ہیں تو شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم کہیں گے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو کبھی شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو توحید کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک سے پاک کر دیتی ہے محبت، کیا کر دیتی ہے، شرک سے پاک۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ شرک سے پاک محبت کرتی ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو کبھی پاک ہی نہیں ہوگا، شرک کر یا نہ کر کبھی پاک ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں ایک کافر کبھی پاک نہیں ہوتا جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لے، ایک کلمہ پڑھا ہوا کبھی پاک نہیں ہوتا جب تک اللہ، رسول اور آل محمد سے محبت نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ دونوں ناپاک ہیں۔ کیوں ناپاک ہے؟ اللہ نے انہیں نور نہیں دیا، اپنی پاکی آنا وطن کی، یعنی کہ مٹی والی پاکی تو ان کے پاس ہو سکتی ہے مگر نور والی پاکی انہیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو پاکیوں کی قسمیں بھی بتائیں کہ مٹی کس سے پاک ہوتی، کہا پانی سے، ٹھیک ہے، اور نور سے کیا پاک ہوتا ہے؟ مٹی کس کی غذا ہے اور نور کس کی؟ نور سے روح تمہاری پاک ہوتی ہے، یعنی کہ جو تم ایک جسم پہ گند لگا ہوتا ہے، یعنی کہ جسم کی گندگی، یعنی کہ ہے جسم اللہ نے تیرا پاک ہی پیدا کیا ہے مگر تیرے گناہوں سے، تیری گندگی سے، ناپاکی سے ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے پانی سے دھو دیا جاتا ہے، اور ایک تیری روح ناپاک ہو جاتی ہے پاک ہی ہے، پاک ہی وہ مگر ناپاک ہو جاتی ہے۔ امر ربی سے وہ پاک ہے جس طرح تو بھی امر ربی سے اللہ نے تجھے پاک پیدا کیا ہے مگر عملوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح بھی گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ گناہوں کے اندھیرے میں چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ روشنی ہے مگر اس پہ گناہوں پہ پردے آ جاتے ہیں، پردے آ جاتے ہیں۔ اس کو دھونے کے لیے کیا چاہیے؟ کہا نور چاہیے، نور، ورنہ وہ ان قید سے آزاد نہیں ہوگی جو اندھیروں کی قید میں تو نے اسے کر دیا۔ تو طاقت اس کا نور ہے، جب تو اسے طاقت دے گا، نور دے گا، وہ اپنی قید سے آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نور پیدا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آل پاک کی محبت سے،
ورنہ روح تو ہے پاک ہی، مگر گند اتنا اس کے اوپر پڑ جائے گا تو اس کی پاکی نظر ہی نہیں آئے گی۔ یہ حکمت اصول ہے کہ ہر چیز کو جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کے زندگی کے اصول بھی بتائے ہیں کہ نفس کی زندگی کیا ہے، نور کی زندگی کیا ہے، روح کی زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح یہ تمام زندگیاں اللہ نے تجھے بتائی ہیں، کہا وہ قرآن و حدیث سے۔ جب قرآن حدیث سے ان زندگیوں کو تحفظ کرے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا روح کو زندگی کس سے ملتی ہے، یعنی کہ طاقت۔ کہا نہیں دے رہا ہے مگر کس ذریعے سے؟ نور کے ذریعے سے۔ جسم کو کہا نہیں دے رہا ہے مگر کس کے ذریعے؟ مٹی سے پیدا کر کے۔ ایک کو نور سے پیدا کر کے نور سے ہی زندگی دے رہا ہے، ایک کو مٹی سے پیدا کر کے مٹی سے ہی زندگی دے رہا ہے، مگر دے کون رہا ہے؟ کہا اللہ۔ اس لیے علم والوں کے پاس بیٹھنا لازم ہے، اور ہر علم ہر کسی کے پاس ہونا لازم نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اس سے اتنا علم لے لو، اور لے کر کیا اسے اپنے دل میں جگا دو، یعنی کہ اس کو زندگی دو۔ زندگی اس علم کی دل ہے تمہارا، ورنہ وہ زندگی کے بغیر ہی چلا جائے گا۔ اگر دل میں چلا گیا تو وہ تمہیں زندگی دے کے جائے گا۔ اور زندگی کو کیا مقصد ہے علم سے، اور علم کو کیا مقصد ہے زندگی کے سے؟ کہا دونوں کامیابی کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں۔ کس کی کامیابی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کامیابی کی طرف بلانے کے وعدے ہیں، علم ہے ان کی طرف دونوں ہی بلا رہے ہیں۔ علم بھی تمہیں بلا رہا ہوتا ہے ان کی طرف، علم والا بھی تمہیں بلا رہا ہوتا ہے کامیابی کی طرف۔ جب دونوں ہی تیرے لیے بلاوا ایک رکھتے ہیں مگر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بلاوا ایک، یعنی کہ اللہ بھی تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے کامیابی کی طرف بلاتا ہے، مگر دونوں ایک نہیں ہیں۔ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بلاوا دونوں کا ہے، بلاوا دونوں کا ایک ہے۔ وہ بھی قرآن کے ذریعے اور رسالت کے ذریعے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، محمد بھی قرآن کے ذریعے اور رسالت کے ذریعے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اور جب آتی ہے وحدت کی بات، رب کی بات،